ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 4000 کے قریب ریکگنائزڈ ریلیجنز ہیں، تاہم دنیا کی اپروکسیمیٹلی 75% کی آبادی 5 مین ریلیجنز کو فالو کرتی ہے، جن میں بدھزم، ہندوازم، کرسچینٹی، جودہزم اور اسلام ہے۔ اور ان 5 مین مذاہب میں 3 مذاہب ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنے نبیوں کے ذریعے دنیا کی رہنمائی کا سبب بنے، یا ایسا کہہ لیں کہ 3 آسمانی مذاہب: جوڈیزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام۔ سب سے پہلے موسیس یعنی موسیٰ علیہ السلام، جن کی قوم یہودی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی قوم عیسائی کہلاتی ہے۔ اور لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی قوم مسلم کہلاتی ہے۔ ان 3 مذاہب کو ابراہمک ریلیجن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تینوں اقوام اور مذاہب کی نسل حضرت ابراہیم سے منسلک ہے۔ ان مذاہب کے ارتقاء کا عمل اسلام پر مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اسلام ایک آخری اور مکمل آسمانی مذہب ہے جس کے نازل ہونے کے بعد ہدایت دی گئی کہ مذہب اسلام تمام اقوام عالم کے لیے ایک مکمل اور آخری ہدایت ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو چکی ہے۔ اور یہ بات آج کے عیسائی اور یہودی علماء بہت اچھے سے جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک سچا اور حیران کر دینے والا واقعہ سناؤں گا، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ آپ اگر قاہرہ سے اردن کی طرف سفر کریں تو آپ کو بحیرہ احمر کے پار ایک وسیع صحرا ملے گا۔ صحرا کی ایک سائٹ پر بحیرہ روم، دوسری پر نہر سویز، تیسری پر بحیرہ احمر اور چوتھی سائٹ پر اسرائیل ہے۔ یہ صحرائے سینا یا سینائی کہلاتا ہے۔ سینا کے جنوبی حصے میں طور نام کی ایک پہاڑی ہے۔ یہ پہاڑی 7500 فیٹ بلند ہے۔ 1500 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کے ساتھ کوہ طور کے قریب سے گزرے تھے۔ سردی تھی۔ آپ علیہ السلام کو پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو رکنے کا حکم دیا اور آگ کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ایک جلتی ہوئی جھاڑی دکھائی دی۔ جھاڑی کے قریب پہنچے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا اور آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ یہودیوں نے اس واقعے کے 1000 سال بعد جھاڑی کے گرد ایک عبادت گاہ بنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں آیا۔ رومن عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی میں یہاں ایک چھوٹا سا چرچ یعنی چیپل بنا دیا۔ چیپل کی تعمیر کے 200 سال بعد 565 عیسوی میں رومن بادشاہ سیزر یہاں ایک بڑی خانگاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ خانگاہ سینٹ کیتھرائن کہلاتی ہے۔ یہ آج تک سلامت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلتی ہوئی جھاڑی اسی خانگاہ میں موجود ہے۔ سینٹ کیتھرائن کی لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے۔ لائبریری میں دنیا کی قدیم دستاویزات موجود ہیں۔ ان دستاویز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط مبارک بھی شامل ہے۔ خط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے۔ عیسائی اس خط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیسٹیمنٹ، جبکہ مسلمان عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں واحد ایسی دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان موجود ہے۔ مصر تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف خلفاء کے قبضے میں رہا۔ یہ چرچ بھی ان ادوار میں مسلمانوں کے زیر نگین رہا، لیکن خلفائے راشدین ہو، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا عہد ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر عثمانی خلافت ہو، اسلامی ریاست کے ہر دور میں چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ عہد نامہ بھی۔ مسلمان حکمران بدلتے رہے، لیکن ہر حکمران نے اس عہد نامے کا احترام بھی کیا اور اس کی تصدیق بھی۔ یہ معاہدہ تاریخ سینا القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی موجود ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول نے 1516 عیسوی میں مصر فتح کیا۔ سلیم اول نے فتح کے بعد نہ صرف اس عہد نامے کی تصدیق کی، بلکہ عثمانیوں کے گورنر پاشا آف مصر ہر سال عہد نامے کی تصدیق اور معائنے کے لیے سینٹ کیتھرائن بھی جاتے تھے۔ یہ تصدیق نامے بھی آج تک چرچ کی لائبریری میں موجود۔ یہ عہد نامہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا؟
اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق خانقاہ سینٹ کیتھرائن کے چند متولی مدینہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی۔ متولیوں نے رخصت ہونے سے پہلے عرض کیا، ہمیں خطرہ ہے مسلمان جب طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ متولیوں نے عرض کیا، ہم لوگ جب بھی کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں، آپ بھی ہمیں اپنا عہد تحریر فرما کر عنایت کر دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریر دکھا کر امان حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر لکھوائی، تصدیق کے لیے کاغذ پر اپنے دستے مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور یہ معاہدہ سینٹ کیتھرائن میں ابیضا کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کے بعد جب بھی مصر فتح کیا اور یہ سینا اور کوہ طور تک پہنچے تو خانقاہ کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ لے کر گیٹ پر آ گئے۔ فاتحین نے عہد نامے کو بوسہ دیا، خانقاہ اور مصر کے عیسائیوں کو پناہ دی اور واپس لوٹے۔ وہ عہد نامہ کیا تھا؟ میں اس کا ترجمہ آپ کی نظر۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بے شک اللہ عادل مطلق اور دانا ہے۔ یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے اور دور و نزدیک، عربی اور عجمی، شناسہ اور اجنبی، عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے درمیان ہے۔ یہ خط ایک حلف نامہ ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا، وہ اس حکم سے روگردانی کا راستہ اختیار کرے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا۔ اس حکم کی نافرمانی کرنے والا بادشاہ یا عام آدمی خدا کے قہر کا حقدار ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں، چاہے وہ کوئی پہاڑی ہو یا وادی، غار ہو یا کھلا میدان، کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادت گاہ، تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ یہ عیسائی میری رعایا ہیں اور میری حفاظت میں ہیں۔ ان پر ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے، اور جو دوسرے ادا کرتے ہیں انہیں کسی طرح مجبور، خوفزدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنے مذہبی احکام اور اپنی رہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کو لوٹے، ان کی عبادت گاہوں اور کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادت گاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں ہے۔ ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہیں یا سمندر میں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں، شمال میں ہیں یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہیں۔ ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقت کرنے والوں، راہبوں اور اپنی مقدس زمینوں کو زرخیز کرنے والوں، چرچ کے زیر انتظام زمینوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا 10واں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ ان کے زمیندار، تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس 12 درہم یعنی آج کی امریکی ڈالر 200 کے قریب بنتے ہیں، اس سے زائد نہیں ہوگا۔ ان کو کسی طرح کے سفر، نقل مکانی یا جنگ میں حصہ لینے، فوجی بھرتی پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ان سے جھگڑا یا بحث نہ کرے۔ ان سے قرآن کے احکام کے سوا کوئی بات نہ کرو، اور اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر ایسے طریقے سے جو عمدہ ہو۔ بس یہ مسلمانوں کی جانب سے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہیں، چاہے یہ عبادت گاہ میں ہیں یا کہیں اور۔ کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو اس کے کلیسا جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ ان کے کلیساؤں کا احترام ہوگا۔ ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس حلف کی پاسداری کرے۔
عہد نامے کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کا نقش ہے، اور یہ نقش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستخط کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا۔ ہم نے ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا، کوئی راہب قتل کیا، اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دمشق کے تمام چرچ اور عیسائی محفوظ رہے۔ اموی خلفاء نے جامعہ امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی بھی گئی، اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہیں جتنے چاہیں چرچ بنانے کی اجازت بھی دی گئی۔ اسپین میں بھی 800 سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے۔ مسجد قرطبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا تھا۔ خلیفہ نے تعمیر رکوا کر قادری سے باقاعدہ اجازت لی اور معاوضہ ادا کیا۔ سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سینٹرل ایشیا میں آج بھی 2500 سال پرانے چرچ موجود ہیں۔ یہ چرچ ان ادوار میں بھی سلامت رہے جب مسلمان کی خانگاہیں گرا دیتے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے تھے۔ امیر تیمور نے 58 اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر کلیسا محفوظ رہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ان عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھوں نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ نمازی، نہ عورت محفوظ ہے اور نہ ان کی عزت، نہ بچے محفوظ ہیں نہ بوڑھے۔ لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی کبھی اگر مسلمان دنیا پر یا بالخصوص عیسائی ممالک پر قبضہ کر لیں تو آج بھی اس عہد نامے کا منوعاً احترام کریں گے۔ اس امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تمام دنیا کو ہدایت اور اسلام کی روشنی سے منور فرما دے۔ آمین۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔